قابل احترام معزز علماء اکرام اور آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر اور عزیز طلباء اکرام، آج الحمدللہ مدرسہ عربیہ دارالفرقان میں ہم سب جمع ہیں۔ ماشاءاللہ ہر کچھ مہینوں بعد اس مدرسے میں کچھ بچوں کا قرآن پاک مکمل ہوتا ہے۔ اس مدرسے کی کارکردگی، کارگزاری اور محنت الحمدللہ نظر بھی آ رہی ہے، اس کے نتائج بھی نظر آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ دن بدن ترقی نظر آ رہی ہے۔ ترقی صرف بلڈنگوں کے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے، ترقی صرف رقبے کے بڑھ جانے کا نام نہیں ہے، اصل ترقی تعلیم کے بڑھ جانے کا نام ہے، تعلیمی کارکردگی۔ کیونکہ کوئی بلڈنگ بنانا، مدرسہ بنانا، ایک وسیع رقبے پر ادارے کو بنانا، مقصد اس کا ہے دین کی اشاعت، قرآن کی اشاعت، مقصد ہے تعلیم۔ تعلیم آگے کی طرف بڑھے، حقیقی معنوں میں یہی ترقی ہے۔ اگر تعلیم آگے نہیں بڑھ رہی، اشاعت دین کا کام آگے نہیں بڑھ رہا، اور پھر چاہے بلڈنگیں بڑھتی چلی جائیں، رقبہ بڑھتا چلا جائے، تعمیرات میں اضافہ ہوتا جائے، صحیح معنوں میں یہ ترقی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے محترم بھائی فاروق صاحب جو بڑے اخلاص کے ساتھ شب و روز جو محنت کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے بھائی قاری بشیر صاحب اور دیگر ان کے ساتھ دیگر اور جو قراء، علماء، حفاظ جو جڑے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے، اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے انہیں قبول فرمایا۔ برادر مکرم قاری ہارون الرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اسباب کے درجے میں ان کی شہادت کے بعد بظاہر بڑی فکر بڑھ گئی تھی کہ ماشاءاللہ ہماری یہ ایک درسگاہ ہے، ہمارا مدرسہ ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے بھائی فاروق صاحب کو کہ انہوں نے آگے بڑھ کر ادارے کی ذمہ داری لی اور بدطریق احسن اس ذمہ داری کو نبھایا۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شایع نشان اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلباء، یہ جو قرآن پاک ان مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، یہ ہر خیر اس قرآن کے اندر اللہ نے سمو دی ہے۔ ہر برکت، ہر خیر، ہر کامیابی، عزت، عظمت، سعادت، بلندی، اس جہان کی بھی فلاح، آخرت کی بھی فلاح، اللہ نے سب کچھ اس قرآن میں رکھا ہے۔ یہ قرآن ہماری بنیاد ہے۔ یہ قرآن جن کے لیے شب و روز ان مدارس میں محنت ہو رہی ہے، یہ قرآن زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں اور ہمارا ایمان بھی زندہ ہے۔ اس لیے یہ قرآن کا علم اور قرآن کی تعلیم اور یہ پڑھنا پڑھانا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے۔ اس کی خیریں اس دنیا تک بھی پھیلی ہیں اور آخرت تک بھی اس کی خیریں دراز ہیں۔ ہمارے پیارے بچے جو موجود ہیں، پیارے بچوں، آپ لوگ اس امت کے خوش نصیب لوگ ہیں۔ میں ماں باپ کو بھی کہوں گا جو یہاں پر موجود ہیں کہ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو توفیق نصیب فرمائی، آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروایا، ورنہ آپ ہی کے قرب و جوار میں رہنے والے، پڑوس میں رہنے والے، آپ کی بستی میں رہنے والے ہزاروں لوگ ملیں گے جو آپ سے زیادہ بظاہر سمجھدار ہیں، آپ سے زیادہ وسائل رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان سب میں سے آپ کو منتخب کیا۔ اللہ نے آپ کے دل میں ایمان کی شمع کو جلایا، قرآن کی محبت کو بٹھایا، اور آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا۔ یہ انتخاب خداوندی ہے۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا، قبول کیا، اور آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے آپ اٹھے اور اپنے بچے کو دنیا کا سب سے عظیم علم دینے کے لیے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی تعلیم دینے کے لیے آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروایا۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، آپ لوگ کبھی بھی دل میں یہ بات نہ لائیں کہ شاید ہم دوسروں سے پیچھے رہ گئے۔
یاد رکھو آپ دنیا کے امت کے سب سے خوش نصیب اور سب سے عظیم بچے ہیں، آپ اللہ کی نظر میں کامیاب اور افضل اور اعلیٰ بچے ہیں، کیونکہ یہ میری یا کسی عالم یا کسی مفتی یا کسی خطیب کی بات نہیں۔ مولانا ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہے تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اس پوری امت میں، اس پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ انسان نہ مال والے کو قرار دیا، نہ منصب والوں کو قرار دیا، نہ عہدے رکھنے والوں کو قرار دیا، نہ دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے رکھنے والوں کو قرار دیا، نہ دنیا کی بادشاہت، سلطنت اور وزارت اور عہدے رکھنے والوں کو قرار دیا، بلکہ اللہ کے نبی نے اس ساری کائنات میں، اس پوری امت میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ انسان آپ قرآن پڑھنے والوں کو اور ان پڑھانے والوں کو قرار دیا۔ پوری دنیا میں، کائنات میں بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر، بڑے بڑے منصب اور عہدے رکھنے والوں سے زیادہ آپ عظیم ہیں پیارے بچوں۔ یہ قاری حضرات، یہ ہمارے علماء اور حفاظ پڑھانے والے، یہ دنیا کے عظیم ترین لوگ ہیں، کیونکہ یہ کس نے فرمایا پیارے بچوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے قرآن کے لیے آپ کو منتخب کر کے امت کا عظیم فرد بنا دیا۔ جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہر روز صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ آپ نے کرم اور فضل فرمایا جو مجھے قرآن کے لیے منتخب کیا، اور اس قرآن کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھیں۔ جو احباب موجود ہیں وہ بھی اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور عزیز طلبہ بھی، کہ اگر دنیا کی کامیابی، دنیا میں سکون، راحت، اطمینان، عزت، عظمت، راحت چاہیے تو اس قرآن سے وابستہ رہیں، اس قرآن سے جڑے رہیں، قرآن کی تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ کی نظر میں وہ محبوب بن جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رحمتوں کی آبشاریں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث کی روح سے جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث اس پہ سناتا ہوں اور ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے حکم سے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کی آبشاریں برسا کرتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، آج بہت سے لوگوں کو شکوہ ہے نا، ہمارے گھر میں سکون نہیں، گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، زندگی میں برکت نہیں، اولاد کی ناچاکیاں بڑھتی جا رہی، اولاد کہنا نہیں مان رہی، گھر کا ماحول بڑا عجیب ہو گیا، عجیب کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے، زندگی کا سکون اڑتا چلا جا رہا ہے، ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، عجیب قسم کی کٹھنائیاں، نشیب و فراز، پیچ و خم، پریشانیاں، سارا دن محنت، سارا دن کاروبار، پھر بھی زندگی میں برکت نہیں، آمدنی میں برکت نہیں، عجیب ہی کشمکش اور پریشانی۔ اکثر ہم یہ شکوہ سنتے ہوئے آتے ہیں، بہت سے لوگ آ کر علماء سے دعا کرواتے ہیں، حضرت دعا کیجئے، گھر کا ماحول عجیب ہو گیا، گھر میں سکون نہیں آتا، اور گھر میں بڑا کھچاؤ ہو گیا ہے، آپس کی محبت ختم ہو گئی ہے، یہ جھک جھک ختم نہیں ہو کر دے رہی۔ یاد رکھیے، جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اور روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول ہوتا ہے، یقیناً وہاں پر اللہ کی طرف سے رحمتیں، سکون اور طمانینت اور وہاں پر برکات کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ کا حکم ہوتا ہے اور جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے اور اس کے گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ قرآن پڑھنے والا کوئی مرد ہے یا قرآن پڑھنے والی کوئی خاتون ہے،
کوئی قرآن پڑھنے والا بڑا ہے یا چھوٹا معصوم بچہ ہے، فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت جس وقت ہو رہی ہوتی ہے، یہ قرآن کا پڑھا جانا، قرآن کی تلاوت اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ کا اسی وقت حکم ہوتا ہے اور جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے اور اس گھر پر سایہ فگن کر دیا جاتا ہے، نورانی رحمت کا وہ اللہ کی طرف سے وہ سایہ فگن آ کر وہ ایک پاسبان بن کر وہ آ جاتا ہے، اور فرمایا وہ خیمہ اس وقت تک تنا رہتا ہے جب تک قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان سے روزانہ فرشتوں کی ایک جماعت اترتی ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اور وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا گھر ملے جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو۔ وہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک وہ پھیل جاتے ہیں، قریہ قریہ، بستی بستی، محلہ محلہ، ایک ایک گلی میں وہ نظر دوڑاتے ہیں کہ ہمیں وہ گھر مل جائے جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ یہ رحمت کے فرشتے، اور جب کسی ایک فرشتے کی نظر اس گھر پر پڑ جاتی ہے کہ جس گھر پر وہ رحمت کا سایہ فگن ہوتا ہے اور وہ نور کا خیمہ سایہ فگن ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے، آؤ بھئی ہمیں ہماری منزل مل گئی، وہ دیکھو فلاں گھر ہے، فلاں قریہ، فلاں بستی، فلاں محلہ، اور اس کے ایک گھر پر وہ نور کا خیمہ سایہ فگن ہے اور وہاں پر ہمیں رحمت کی آبشاریں برستی نظر آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے سکون کی آبشاریں برس رہی ہیں، ہمیں ہماری منزل مل گئی، آؤ بھئی آ جاؤ۔ حدیث میں آیا فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور اس گھر میں نزول کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس گھر میں قرآن پڑھا جا رہا، رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو گیا، کیا عالم ہوگا۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والی خاتون ہے یا کوئی معصوم بچہ ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے اور نور کا خیمہ سایہ فگن ہے، رحمت کی آبشاریں برس رہی ہیں، اور پھر رحمت کے فرشتوں کا نزول بھی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب تک قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے، قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے، وہ رحمت کے فرشتے بھی موجود رہتے ہیں اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ رحمت کے فرشتے قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور آمین اور لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور رحمت کی آبشاریں برستی چلی آتی ہیں۔ اور جب تلاوت کرنے والا یا کرنے والی، بچہ یا بڑا، جب وہ اپنی تلاوت کو مکمل کر لیتا ہے، ایک سپارہ، آدھا سپارہ، جس کو جتنی اللہ نے توفیق دی، جب وہ اپنی تلاوت کو مکمل کر لیتے ہیں تو فرمایا کہ جب تلاوت مکمل ہوتی ہے تو پھر وہ رحمت کے فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں، نور کا خیمہ بھی واپس چلے جاتا ہے۔ اگلے دن پھر اسی طرح جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے، حدیث کی روح سے پھر اسی طرح نور کا خیمہ سایہ فگن ہو جاتا ہے، اور اسی طرح رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تک اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے، تلاوت ہوتی رہتی ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں لیکن تلاوت جاری رہتی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے، رحمت کے فرشتے اترتے رہتے ہیں، اور وہ نور کا خیمہ سایہ فگن رہتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں کہ اگر ہم نے اپنے گھروں میں ماحول کو اچھا بنانا ہے، ہم اپنے گھروں میں اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، شیطانی اثرات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، شیطانی نحوست سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت کے دروازے کھلے رہیں، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا رہے، اللہ ہمارے گھر کی حفاظت فرماتے رہیں، تو اپنے گھر کو اللہ کی تلاوت سے محروم نہ کرو۔ پیارے بچوں، آپ بھی جب اپنے گھر پر جاؤ، اپنے گھر میں قرآن پڑھ کر، قرآن کی صدائیں لگا کر، بلند آواز سے قرآن پڑھ کر اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنایا کریں۔ ماں باپ آپ کا قرآن سن کر وہ بھی اس بات کے عادی ہو جائیں کہ آپ جب مدرسے آئیں تو بھی آپ کے گھر کے ماحول میں قرآن کی تلاوت بند نہ ہو، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ اگر یہ معمول رہے گا تو اس حدیث کی روح سے ہمارے گھر محفوظ بھی رہیں گے اور انشاءاللہ برکات بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ جو ہمیں شکوے ہیں نا معاشرے میں، اور جو دن بدن ہمیں فتنے نظر آ رہے ہیں، جو ہر طرف ہمیں فتنوں کی یلغار نظر آ رہی ہے، ہر طرف جو ہمیں بے دینی کا سیلاب بہتا نظر آ رہا ہے، جو دین دشمنوں کی سازشیں اور منصوبے جو ہر طرف ہمیں یلغار ہی یلغار نظر آ رہی ہے، ان سب کا علاج اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔
قرآن کو اللہ نے بڑی طاقتور چیز بنایا ہے. اس قرآن کے ذریعے ہم شیطان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اسی قرآن کے ذریعے ہم شیطان کے پجاریوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اسی قرآن کے ذریعے ہمیں جو اپنے گھروں کے اندر شیطانی نحوست اور مختلف قسموں کے اثرات اور نظر اور جادو اور مختلف قسموں کی پریشانیاں اور مختلف قسموں کی بیماریوں کا سامنا ہے، ان سب کا علاج اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے. اس قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھیں، اس قرآن کو سمجھیں. اس قرآن میں ہی سب کچھ موجود ہے، بس قرآن کے مطابق زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے اور اپنے گھر میں رحمتوں کے نزول کے لیے بہترین اور مؤثر ذریعہ قرآن کی تلاوت ہے. ایک حدیث مبارکہ، ایک واقعہ، حدیث بھی کہہ لیں واقعہ، کہ قرآن پاک پڑھائے جانے میں اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں ہوتی ہیں اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کے دور میں ایک صحابی رسول ہیں جو روزانہ تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے. قرآن کے بڑے عاشق تھے، روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول، تہجد میں اٹھا کرتے تھے، ویسے بھی تلاوت کرتے، تہجد کی نماز میں بھی پورا سپارہ پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ تہجد کی نماز کی انہوں نے نیت باندھی. ان کے قریب ان کا گھوڑا، اس دور میں جو سواری تھی وہ گھوڑا ہوا کرتا تھا، ان کے قریب ہی ایک طرف ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور دوسری طرف ان کا معصوم بچہ تھا، وہ سو رہا تھا. انہوں نے درمیان میں مصلی بچھایا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اب یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی محبت میں، قرآن کے جذب میں آ کر بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے قرآن پڑھتے جا رہے ہیں آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن کو جب ڈوب کر پڑھا جاتا ہے نا اور جاذبیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور قرآن سمجھ کر پڑھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کا تکلم کیا ہوا کلام، جب انسان اس کو گہرائی سے اور دل کی محبت سے پڑھتا ہے نا تو انسان پھر اس کی وہ لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہے جو پھر کہیں اور نہیں مل سکتی. وہ صحابی رسول تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، وجد میں آ گئے، قرآن پڑھتے چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو ان کے قریب بندھا ہوا تھا اس نے بدکنا شروع کر دیا، ہنہنانا شروع کر دیا. اب وہ گھوڑا ٹانگیں اٹھا رہا ہے، بدک رہا ہے، ہنہنا رہا ہے. اب یہ قرآن پڑھتے پڑھتے پریشان ہو گئے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اسے کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں بدک رہا ہے. دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو جانور ہے، نہ سمجھ ہے. اسی طرح بدکتے بدکتے خدا نہ خواستہ اس نے بچے پر پاؤں رکھ دیا تو بچے کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. تو دل کے اندر ایک فکر سی پیدا ہوئی تو انہوں نے قرآن کو ذرا آہستہ آواز سے پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ قرآن کو آہستہ پڑھنا شروع کیا تو اس گھوڑے نے بدکنا بند کر دیا، ہنہنانا بند کر دیا. گھوڑا پھر خاموش، یہ پرسکون ہو گئے، چلو گھوڑا خاموش ہو گیا. انہوں نے پھر اسی طرح قرآن کو محبت سے پڑھنا شروع کیا اور قرآن کو ذرا بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا جو ان کا مزاج تھا. گھوڑے نے پھر اسی طرح بدکنا شروع کیا، ہنہنانا شروع کر دیا. یہ پھر پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، کہیں بچے پر یہ پاؤں نہ رکھ دے، نقصان نہ ہو جائے. اب یہ آواز کو ہلکا کرتے ہیں تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں جاذبیت کے ساتھ تو گھوڑا پھر اسی طرح ہنہناتا ہے، بدکنا شروع کر دیتا ہے. خیر جیسے تیسے انہوں نے اپنی تہجد کی نماز مکمل کی اور اپنی تلاوت کو مکمل کیا. نماز فجر کی اذان ہوئی، مسجد میں تشریف لے گئے. نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ بڑا عجیب ماجرا ہوا. میں روزانہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہوں، آج اتفاق سے میرا گھوڑا میرے قریب بندھا ہوا تھا اور جیسے جیسے میں قرآن کی تلاوت کو ذرا بلند آواز سے پڑھتا جاتا تھا میرا گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا اور عجیب ماجرا ہوتا، میں ذرا آواز کو ہلکا کر دیتا، وہ بھی خاموش ہو جایا کرتا تھا. حضور علیہ السلام ان کو وحی کے ذریعے چیزوں کو بتا دیا جاتا تھا. حضور علیہ السلام جو علم و عمل کے منبع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم جو قرآن پڑھ رہے تھے، تمہارا قرآن کا پڑھنا اور تمہارے قرآن کی تلاوت اور تمہارے قرآن کو پڑھنے کا جو انداز تھا، جب تم یہ بلند آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے تو آسمان سے فرشتوں کی جماعت اترا کرتی تھی تمہارا قرآن سننے کے لیے.
تم بلند آواز سے قرآن پڑھتے، آسمان سے فرشتے نیچے آیا کرتے، انسانوں کو چونکہ فرشتے نظر نہیں آیا کرتے لیکن جانوروں کو نظر آ جایا کرتے ہیں۔ جو فرشتوں کا غول در غول ایک بڑی جماعت جب تمہارے گھر میں فرشتوں کی جماعت اترا کرتی تو یہ گھوڑا ان کو دیکھ کر، یہ تو ناسمجھ ہے، بے زبان ہے، یہ گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا اور بدکنا شروع کر دیتا۔ پھر جب تم قرآن کی تلاوت کو آہستہ کیا کرتے تو وہ آسمان کے فرشتوں کی جماعت ذرا اوپر کو ہو جایا کرتی، یعنی واپس کی طرف چلی جایا کرتی، تو گھوڑا پھر خاموش ہو جایا کرتا۔ تم پھر اسی طرح قرآن کی تلاوت کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، وہ تمہارا قرآن سننے کے لیے رحمت کے فرشتے پھر قریب آیا کرتے، گھوڑا ان کو دیکھتا تو یہ اسی طرح بدکنا شروع کر دیتا، ہنہنانا شروع کر دیتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تم اسی انداز میں قرآن پڑھتے رہتے، فجر کی اذانوں تک قرآن پڑھتے رہتے، تمہارا قرآن سننے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں فرشتوں کی جماعتیں اتنی اتر جاتی کہ لوگ اپنی نظروں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ یہ قرآن کا پڑھنا اتنا تاثیر اور مؤثر ہے یہ، اور اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ بے ساختہ فرشتے گھروں میں اتر جایا کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن کی اس تلاوت کو پڑھنے کو ہلکا نہ سمجھا کریں، اس کی بڑی نورانیت ہے، بڑی روحانیت ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فضائل ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اللہ نے یہاں رکھا۔ اس لیے جو احباب موجود ہیں وہ بھی اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو روزانہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ گھر کی خواتین کو بھی اس بات پر لگائیں، خود بھی جتنی بھی توفیق ہو کچھ نہ کچھ، اور جتنے بھی بچے موجود ہیں مدرسے میں تو پڑھتے ہی ہیں، گھر پر جا کر بھی قرآن پڑھا کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنے والے اس امت کے سب سے عظیم لوگ ہیں۔ دنیا والے مانے نہ مانے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ دنیا کی ظاہری وجاہت اور رعب اور دبدبہ رکھنے والوں کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ ہم تو اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو سچا جانتے ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں قرآن پڑھنے والے سب سے عظیم لوگ ہیں، پھر دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں۔ اس لیے اس قرآن کی قدر کریں، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ جتنے بھی احباب آئے ہوئے ہیں، اب عملی زندگی کے اندر بھی اس قرآن کو لانے کی کوشش کریں، اس قرآن کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی بنے گی۔ اور یہ جو مدارس ہیں، یہ مدارس انہی قرآن کے مراکز ہیں، اسی قرآن کو پڑھائے جانے کے لیے یہ دینی درسگاہیں ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ یہ ہماری دین کی حفاظت کے قلعے ہیں، ہماری چھاؤنیاں ہیں حفاظت کی، ایمان کے حفاظت کے لیے اور ہمارے دین کے حفاظت کے لیے ان مدارس کو اللہ نے چھاؤنیاں بنایا ہے، قلعے بنایا ہے۔ اس لیے ان مدارس کی قدر کریں۔ جو ان مدارس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ رب العالمین ان کا حشر بھی انہی مدارس والوں کے ساتھ کرے گا، انہی معصوم بچوں کے ساتھ کرے گا۔ جو ان معصوم بچوں کی خدمت کرے گا، وہ مالی طور پر خدمت ہو یا دست شفقت کی صورت میں ہو یا اخلاقی طور پر ہو یا مدرسے کے لیے مؤثر آواز کو بلند کرنے کی صورت میں ہو یا سوشل میڈیا پر مدارس کا دفاع کرنے کی صورت میں ہو، جو ان مدارس سے محبت کرے گا، اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کو اجر بھی دے گا، اور انہی معصوم بچوں کے صدقے اور انہی معصوم بچوں کی سفارش پر اللہ اس کا بھی بیڑا پار کر دے گا۔ اس لیے جو احباب مدارس سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو عظیم سمجھیں، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے عظیم بتلا دیا تو اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھے۔ جو جڑے ہوئے ہیں قابل افتخار ہیں، قابل فخر ہیں، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں قبول کیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو جڑے ہوئے ہیں، جو احباب اس قدر نہیں جڑ سکے وہ جڑنے کی کوشش کریں، دامے در میں سکن قلب میں جس انداز میں بھی ہو سکے وہ ان مدارس کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی ایمان کی، دین کی حفاظت رہے گی، اور آخرت میں کیا ملے گا ہم اس کا کوئی حساب نہیں لگا سکتے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے علاقے کا مدرسہ ہے جہاں الحمدللہ ایک عرصے سے کام ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ ہر سال یہاں پر وفاق المدارس کے تحت کئی بچے امتحان دیتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ماشاءاللہ تقریباً 6 بچوں نے امتحان دیا، اس سال بھی متوقع اتنے ہی بچے ہیں، اور یہ ایک اچھی کارکردگی ہے کہ ہر سال ویسے تو بہت سے حافظ بن رہے ہیں، لیکن باقاعدہ ہمارے بورڈ سے امتحان دینے کے بعد
ترتیب کے ساتھ سند کے ساتھ جو بچے ہر سال یہاں سے 6 7 8 10 بچوں کا پڑھ کر جانا، یہ ایک بہترین نتیجہ ہے اور اچھی کارکردگی ہے، اچھی کارگزاری ہے۔ بظاہر یہ کوئی بڑا ادارہ یا بہت بڑی درسگاہ یا کئی بلڈنگوں پر مشتمل نہیں ہے، ایک پلاٹ پر بنا ہوا ادارہ، لیکن اللہ ان سے کام لے رہا ہے اور یہ اچھی کارگزاری ہے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقی نصیب فرمائے، اور جو ساتھی دامے در میں سخن قل میں اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور جو خصوصاً جنہوں نے اپنے پورے وقت کو وقف کر رکھا ہے، قاری صاحبان ہیں اور خصوصاً ہمارے بھائی فاروق صاحب ہیں، قاری بشیر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو احباب محلے کے موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ان کے دست و بازو بنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ ماشاءاللہ یہ ہر دم اس ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس فتنے کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، پریشانی کے دور میں ہر مسئلے کو فیس کر رہے ہیں، ہر پریشانی کو فیس کر رہے ہیں اور ادارے کو مضبوطی سے قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہوں گے کہ اگر ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، اپنا مالی طور پر ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، یہ سعادت کی بات ہوگی۔ ادارے اللہ کی حفاظت میں چلا کرتے ہیں، ہم اگر نہیں جڑیں گے، ہمارا تعاون نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ادارہ تو چلتا رہے گا، اللہ اور خوش نصیبوں کو کھڑا کرے گا، اللہ کسی اور ذریعے سے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کیونکہ فرما دیا ہمارے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اس کی حفاظت بھی اللہ ہی فرمائیں گے۔ تو قرآن کی اور قرآن کی درسگاہوں کی حفاظت اللہ کے ذمے۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو جڑ جایا کرتے ہیں اور اللہ ان کو توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔